اس طرح تو لوگوں کو کی تذلیل نہ کی جائے. اب دعوے کو تقویت دینے کے لیے اس قسم کے حربے تو نہ استعمال کیے جائیں. یہ سارے مشاہدات دن رات ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے حالات پہ کیا ہم پہ کیا گزر رہی ہے. اور یا تو پھر خوشحالی لانے کے لیے، امن لانے کے لیے ایک مستحکم قسم کا اکنامک پلان ہونا چاہیے، نیشنل اکنامک پلان ہونا چاہیے ہمارا، تاکہ ہم تمام صوبوں کے لوگ، ہر علاقے کا عوام، اس کے آنے والی نسلیں، ان کے بچے مطمئن ہو جائیں کہ یہ ہمارے ریسورسز ہیں، ہم اس کے مالک ہیں اور یہ اس کے منافع جو ہمیں مل رہے ہیں. میں تو ہر وقت اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے محروم کیا جا رہا ہے، مجھے محروم کیا جا رہا ہے. تو محرومیتیں تو پیدا کی جا رہی ہیں، محرومیتوں کو تو فروغ دیا جا رہا ہے. جب محرومیتوں کو فروغ ملے گا تو پھر دہشت گردی بھی اٹھے گی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی طرف لے جا رہی ہیں. آئیں ہم ڈیبیٹ کریں، قومی سطح پہ بات کریں. مجھے اچھی لگی ہیں باتیں جب میرے دوستوں نے کہا کہ فوج سے بھی بات کی جائے، بیوروکریسی سے بات کی جائے، عدلیہ سے بات کی جائے، سیاستدان بیٹھے، پارلیمنٹ بیٹھے، ہم سب مل کر ایجنڈا طے کریں، ہمارے مسائل کیا ہیں اس کی فہرست بنائیں، اس پر بات چیت کریں اور اس کو حل کریں. صرف یہاں بیٹھ کر سردار لشکر علی خان نے کہا کہ جی کس سے مطالبہ کر رہے ہو، صحیح سوال ہے. اس طرح ہم آپس میں بیٹھ کر مطالبات بناتے ہیں، کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ جو اتھارٹیز ہیں اس کے خلاف تو ہم احتجاج پہ آ گئے، مارچ کر رہے ہیں. گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں. ریاستی ادارے پنڈی میں بیٹھی ہیں، سیاسی ادارے اسلام آباد میں بیٹھی ہیں. تو جب فاصلے ہوں گے، ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، تو کدھر سے معاملہ حل ہوگا؟ تو ہمیں نیشنل لیول کا ڈائیلاگ کی طرف بھی جانا ہوگا، ہمیں نیشنل لیول کا اکنامک پلان بھی بنانا ہوگا تاکہ ہم ہر صوبے کے، ہر خطے کے، ہر علاقے کے عوام کو مطمئن کر سکیں. اور پھر یہ جو بد امنی ہے اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اور گہرے عوامل ہیں جس تک رسائی ہر پاکستانی کا ہمت نہیں ہے کہ وہاں تک ادراک حاصل کر سکے، اس کو ڈھونڈیں ہم. اگر میرے شکوک و شبہات ہیں، بجائے اس کے کہ مجھ سے ناراض ہوں، مجھے اس کی سزا آپ دے، مجھے مطمئن کریں. میرا حق ہے کہ میں آپ سے مطالبہ کروں کہ مجھے مطمئن کریں. تو یہ میسج ہماری طرف سے واضح طور پر جانا چاہیے کہ ہم نہ افہام و تفہیم کا انکار کرتے ہیں. سیاسی آدمی کب افہام و تفہیم کا انکار کرتا ہے؟ سیاسی آدمی کب ڈائیلاگ کا انکار کرتا ہے؟ مذاکرات کا کب انکار کرتا ہے؟ کسی مسئلے کے سیاسی حل کا کم از کم سیاستدان تو انکار نہیں کر سکتا. تو اگر ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، اگر ہم نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا ہے، پارلیمان کا راستہ اختیار کیا ہے، آئین اور قانون ہمارے لیے ایک کسوٹی ہے، تو پھر آئیں اس کسوٹی کی بنیاد پر دیکھیں کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حق ہے، کیا ناحق ہے. اور اسی بنیاد پر میں ایک کہ یہاں پر افغان مہاجرین کا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے. افغان مہاجرین کی بے دخلی اور جبری بے دخلی کا عمل شروع ہو گیا ہے، جو یقیناً اس وقت ان حالات میں پاکستان افغانستان کے تعلقات کو متاثر کر رہا ہے. جب طالبان کی حکومت نہیں تھی اور اشرف غنی صاحب یا کرزئی صاحب ان کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا. 2016-17 میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا. اس وقت ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ہم نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ افغان مہاجرین کی آپ کیٹیگریز طے کر لیں. کتنے
افغان ہیں جنہوں نے 30-40 سال تک پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، اور کتنے بینک ہیں کہ اگر افغانی وہاں سے پیسہ نکالے گا تو وہ دیوالیہ ہو جائیں۔ اگر وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اس کا پیسہ پاکستان کے اندر گردش کر رہا ہے اور میرے پیسے کی بڑھوتری کا ذریعہ بن رہا ہے، میں اپنے ملک کے مفاد کو بھی دیکھوں، تو اس کیٹیگری کو آپ الگ رکھ لیں اور ان کو آپ برات دیں۔ اگر ہمارے تعلیم گاہوں سے وہ ڈاکٹر بنے ہیں، ہمارے تعلیم گاہوں سے وہ انجینئر بنے ہیں، اب وہ ہماری اسکل ہے، جب پڑھایا میں نے ہے، جب اسکل کی حیثیت اس نے پاکستان میں حاصل کی ہے، تو اس کا فائدہ پاکستان کو ملنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو آپ کچھ مراعات دیں۔ انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے جو نوجوان ابھی پڑھ رہے ہیں، اگر وہ مڈل میں ہے یا وہ میٹرک میں ہے یا وہ ایف اے کر رہے ہیں اور ایک دم آپ ان کو نکال دیں گے، وہاں کا نصاب بالکل مختلف ہے، وہ تو پھر ابتدا سے الف ب شروع کرے گا وہاں پر۔ تو آپ ان کی تعلیم کو تحفظ دیں، اس کے لیے الگ پالیسی بنائیں۔ عام لوگ جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے آپ ایک الگ اسٹریٹجی بنائیں۔ لیکن ہماری روایات ہیں، ہماری سوسائٹی کی روایات ہیں، اور پشتون سوسائٹی، بلوچ سوسائٹی تو بہت بہتر اس کو جانتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک مہمان 1 سال بھی رہے لیکن اس کو رخصت کرتے وقت آپ لات مار کر گھر سے اس کو نکالیں تو 1 سال کی مہمانداری ختم ہو جاتی ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں رہتی۔ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اگر آنے والے مستقبل میں جس پر دار و مدار 2 مملکتوں کے تعلقات کا ہے، تو ہم ان تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے رویوں کا تعین کریں۔ جبری بنیادوں پر بے دخلیوں کی باتیں جو ہیں، تو اس حوالے سے اس ماہ اگست میں سب کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اگر میری درخواست پر آپ حضرات ایک متفقہ رائے بنائیں کہ نہیں، اس کے لیے سب کو اعتماد میں لے کر اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک متوازن پالیسی اس کے لیے اختیار کریں۔ افغانستان ان کا ہے، انہوں نے کبھی تو جانا تو ہے، اپنے گھر میں تو جانا ہے انہوں نے، لیکن طریقے کے ساتھ مہمان کو بھی عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے۔ جبر کی بنیاد پر نکالنا یہ تو اپنی پوری مہمانداری کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی ہیں۔ آپ حضرات نے اپنے قرارداد میں جو پشاور میں پاس کی ہے، میرے خیال میں پہلا حصہ میں نے کچھ پڑھا ہے، بار 78 سال اور 78 سال اور 78 سال اور 78 سال۔ بلوچستان کی وہ ہے، جی بلوچستان میں 78 ہے نا جی۔ تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے اصل حکمرانوں نے 78 سالوں میں آج تک کوئی ایک بھی صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ یہ سوال پیدا کرنے کی کوشش تو کی گئی، اب دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی صورت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ حضرات۔